بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک کی کرامت واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ بزرگ نے تو یہاں کہا کہ غوث پاک کی کرامت کا حال بالکل کسی موتیوں کی لڑی جیسا ہے۔ جب ٹوٹتی ہیں تو ایک کے بعد ایک موتی گرتی چلی جاتی ہیں۔ غوث اعظم کی کراماتوں کو کوئی انسان گن نہ سکے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ آج ہم حضور غوث پاک کی ایسی کرامت کے بارے میں جانیں گے۔ کچھ مشکل شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں ان شبدوں کا مطلب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت نمبر 1، مری ہوئی مرغی زندہ کر دی۔ حضور غوث پاک بغداد کے شہنشاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بیٹوں کو لے کر آئی اور اس نے گزارش کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تربیت، اچھی باتیں سکھانا فرما دیجیے۔ اس عورت کی گزارش کو غوث اعظم نے قبول کر لیا اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کی باتیں بتانے اور سکھانے لگے۔ ایک دن کی بات ہے جب اس ماں کی دوبارہ غوث پاک کے پاس جا کر اپنے بیٹے کا حال چال لینے کا سوچتی ہے، تو جب وہ غوث پاک کے دربار میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سوکھی روٹی، جوں کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بھوک اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ کمزور ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ عورت غوث پاک کی خدمت میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ حضور غوث اعظم پاس ایک برتن میں مرغیوں کی کچھ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جسے تھوڑی دیر پہلے غوث پاک نے کھایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس عورت نے غوث پاک سے بولا، یا غوث پاک، آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی جوں کی روٹیاں کھلا رہے ہیں۔ اس عورت کی بات کو سن کر حضور غوث اعظم نے برتن میں رکھی کچھ مرغی کی ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بولا، اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرنے والا، جیسے ہی حضور غوث پاک نے یہ بولا، وہ مرغی بالکل صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو گئی اور ایک عام سی مرغی کی طرح آواز نکالنے لگی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم نے اس عورت سے بولا کہ جس دن تمہارا بیٹا اس درجے پر پہنچ جائے گا، پھر اس کی بھی جو مرضی ہوگی وہی کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور غوث پاک پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو، بے حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔